بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے اماراتی بینکوں کو ایران سے کاروبار کرنے پر منع کر دیا۔ انڈین ڈیفنس چیف بپن راوت کا ہیلی کاپٹر دھند میں نچلی پرواز کر رہا تھا۔ یوکرائن بحران پر جرمن حکومت کی بھی روس کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ پاکستان نے امریکہ کی دعوت ٹھکرا کر حقیقی بھائی ہونے کا ثبوت دیا۔ چائنا۔ یورپی یونین کے 15 ممالک کا 40,000 افغانوں کو پناہ دینے کا اعلان۔ امریکہ میں 24 گھنٹوں کے دوران زلزلے کے 40 جھٹکے۔ فرانس کا چینی اولمپکس کے بائیکاٹ سے انکار۔ سوار محمد حسین شہید کا 50واں یوم شہادت۔ گائے اور بھینس میں سے کس کا گھی سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران پر جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے عالمی طاقتوں کا دباؤ جاری ہے۔ امریکہ نے ایران پر عائد پابندیاں سخت کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے بینکوں کو ایران سے کاروبار کرنے سے منع کر دیا ہے۔ امریکہ ایران پر عائد پابندیوں کو مزید سخت کرنے جا رہا ہے۔ مذاکرات میں 2015 میں ہوئے معاہدے کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں، اگرچہ فریقین ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں، مگر امریکہ کی جانب سے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی حکام پر مشتمل ایک وفد کے متحدہ عرب امارات دورے کا امکان بھی موجود ہے، جو ایران پر عائد نئی پابندیوں کے حوالے سے اماراتی بینکوں کو تنبیہ جاری کرے گا۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران کو معاہدے کی بحالی پر مجبور کرنے کے لیے متعدد دیگر ممالک کو بھی وفود بھیج سکتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ آسٹریا کے شہر ویانا میں امریکہ ایران جوہری مذاکرات جاری ہیں، جو ابھی تک بے نتیجہ ہیں۔ عینی شاہدین نے کہا ہے کہ انڈیا کے ڈیفنس چیف جنرل بپن راوت کا ہیلی کاپٹر غیر معمولی طور پر نچلی پرواز کر رہا تھا، جبکہ علاقے میں گہری دھند بھی چھائی ہوئی تھی۔ جنوبی انڈیا میں واقع کے مقام کنور کے علاقے میں موجود ایک کنسٹرکشن ورکر نے بتایا کہ وہ اس وقت گھر پر تھا جب انہوں نے قریب سے آتے ہیلی کاپٹر کی آواز سنی، اور جب دھماکے کی آواز آئی تو وہ باہر بھاگے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگل میں دھواں اٹھتے دیکھا اور لکڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ ہیلی کاپٹر میرے بھائی کے گھر کے قریب گرا تھا۔ اپنی اڑان بھرنے کے 20 منٹ بعد ہیلی کاپٹر کا رابطہ بیس سے منقطع ہوا۔ ہیلی کاپٹر میں کچھ دیر بعد تامل ناڈو کی چھاؤنی میں لینڈ کرنا تھا۔ فوجی ہیلی کاپٹر عموماً اسی علاقے سے پرواز کرتے گزرتے رہتے ہیں، مگر اس ہیلی کاپٹر کی آواز کچھ زیادہ ہی تھی، کیونکہ دھند میں نچلی پرواز کر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر گرنے کے فوری بعد 2 مقامی باشندے جائے وقوع پر پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر آگ میں گرا ہوا تھا، اس لیے ان کو مشکل پیش آئی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے آگ بجھانے اور ریسکیو کے دیگر آلات اوپر لانے میں مشکلات تھیں۔ ابتدا میں جن 4 افراد کو حادثے کی جگہ سے نکالا گیا، ان میں سے ایک زندہ تھا اور درد سے کرا رہا تھا۔ ریسکیو ورکرز اور محکمہ دفاع کے اہلکاروں نے مقامی باشندوں کی جانب سے فراہم کی گئی چادروں میں زخمیوں کو لپیٹ کر نکالا۔ کچھ افراد بری طرح جھلس چکے تھے۔ علاقے میں پولیس اہلکار اور محکمہ دفاع سے وابستہ حکام بڑی تعداد میں پہنچے۔ پولیس اہلکار لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ علاقے میں کسی مشکوک شخص کو تو نہیں دیکھا، یا جنگل میں کوئی ایسا شخص جس کے پاس بندوق ہو۔ یوکرائن پر ممکنہ جارحیت کے حوالے سے روس پر عالمی دباؤ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ جرمنی نے بھی روس کو دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرائن کے بگڑتے ہوئے تنازع میں مزید اضافہ ہوا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اگر روس نے یوکرائنی ریاست کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی تو اسے بھاری سیاسی اور اقتصادی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ہر صورت فوجی کشیدگی سے گریز کیا جانا چاہیے۔ یوکرائن بھی تحمل کا مظاہرہ کرے۔ دوستو، مغربی ممالک الزام عائد کر رہے ہیں کہ روس یوکرائن میں فوجی مداخلت کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے، جبکہ روس ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔
چینی حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اجلاس میں شرکت سے انکار پر حقیقی بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستان نے جمہوریت سربراہی اجلاس میں شرکت سے انکار کر کے چائنا کا حقیقی بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے جمہوریت پر منعقد سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ امریکہ نے جمہوریت کے موضوع پر ورچوئل سربراہی کانفرنس میں پاکستان کو بھی مدعو کیا تھا۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک بڑی فعال جمہوریت ہے جس میں آزاد عدلیہ، متحرک سول سوسائٹی اور آزاد میڈیا ہے۔ ہم جمہوریت کو مزید گہرا کرنے، بدعنوانی سے لڑنے اور تمام شہریوں کے انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم امریکہ کے ساتھ اپنی شراکت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، متعدد مسائل پر امریکہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم مستقبل میں بھی مناسب وقت پر اس موضوع پر مشغول ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے 15 رکن ممالک کے گروپ نے 40,000 افغانوں کو پناہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان وزرائے داخلہ کے اجلاس کے بعد کیا گیا۔ جرمنی سب سے زیادہ افغان شہریوں کو پناہ دے گا جن کی تعداد 25,000 ہے، جبکہ اسپین اور فرانس نے 2500 افغانوں کی دوبارہ آبادکاری پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس سے ہجرت کرنے کی اجازت دینے سے غیر قانونی آمد کو روکنے میں مدد ملے گی۔ 27 رکن ممالک میں سے کچھ کی جانب سے اس کی مزاحمت بھی کی گئی۔ 85,000 افغان باشندے ایسے ہیں جو اپنے آبائی وطن سے یورپی یونین کے قریبی ممالک میں پہنچ چکے ہیں۔ طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد اور شدید خشک سالی سے افغانستان چھوڑنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین کے 24 ممالک پہلے ہی انخلا کرنے والے 28,000 افراد کو پناہ دے چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین سے باہر 85,000 افغان باشندے غیر محفوظ حالات میں رہ رہے ہیں۔ انہیں دوبارہ آبادکاری کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے یورپ پر زور دیا ہے کہ ان میں سے آدھی تعداد کو اپنے یہاں آباد کریں۔ امریکہ کے شمال مغربی علاقوں میں 24 گھنٹوں کے دوران زلزلے کے کم و بیش 40 جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر ان زلزلوں کی شدت 5.8 سے 3.5 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلوں کا یہ سلسلہ امریکہ میں منگل کی صبح سے شروع ہوا جو بدھ کی صبح تک جاری رہا۔ زلزلے کے جھٹکوں سے علاقے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ہفتے اس خطے میں کم از کم 9 ایسے زلزلے آئے ہیں جن کی شدت 5 یا اس سے زائد تھی اور ان کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر تھی۔ یہ خطرے کی علامت ہے کیونکہ اعداد و شمار کے مطابق 1980 سے اب تک یہ تعداد ایک ہفتے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ تاہم خوش قسمتی سے ان زلزلوں سے سونامی کا خطرہ نہیں ہے۔ فرانس نے بیجنگ اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ سے انکار کر دیا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ فرانس دیگر مغربی ممالک کی پیروی نہیں کرے گا اور فروری میں ہونے والے بیجنگ اولمپکس کا بائیکاٹ نہیں کرے گا۔ چائنا میں کسی بھی قسم کی ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مذمت ہونی چاہیے۔ دوستو، بیجنگ اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ میں برطانیہ، کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ وطن کے لیے جان قربان کر کے نشان حیدر پانے والے پاک آرمی کے سوار محمد حسین شہید کا 50واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ سوار محمد حسین شہید 17 جون 1949 کو راولپنڈی کے علاقے ڈھوک پیر بخش میں پیدا ہوئے۔ 3 ستمبر 1966 کو پاک آرمی میں بطور ڈرائیور شمولیت اختیار کی۔ 1971 کے پاک بھارت معرکے میں بطور ڈرائیور اگلے مورچوں پر ڈٹی آرمی کو اسلحہ پہنچاتے رہے۔ ظفر وال شکر گڑھ میں بھارت نے شدید گولہ باری کی تو محمد حسین شہید اپنے ساتھیوں کی شہادت پر خود ٹینک شکن توپوں کے پاس پہنچ کر دشمن کے ٹھکانوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ کئی روز تک وطن کے دفاع کے جذبے سے اس خونی کھیل میں سرگرم سوار محمد حسین نے 10 دسمبر کو جام شہادت نوش کیا۔
اگر آپ گھی کھانے کے شوقین ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر سب سے زیادہ فائدہ مند گھی گائے کا ہے یا بھینس کا؟ گائے اور بھینس کے دودھ سے بنے گھی میں جہاں غذائیت کا فرق ہے، وہاں دونوں انسانی صحت پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے نزدیک گائے کا گھی بھینس کے گھی سے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس میں وٹامن اے، وٹامن ڈی اور کے، کیلشیم، منرلز، پوٹاشیم اور فاسفورس کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، گائے کے گھی میں اومیگا 9 فیٹی ایسڈ بھی پایا جاتا ہے، جو دل و دماغ کے ساتھ ساتھ سارے جسم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بھینس کے گھی میں گائے کے گھی کی نسبت زیادہ چکنائی پائی جاتی ہے، اس لیے بھینس کا گھی ایسے افراد کے لیے مفید مانا جاتا ہے جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہوں۔ لیکن ایسے افراد جو وزن کم کرنا چاہتے ہوں یا کسی بیماری جیسے دل، کولیسٹرول یا بلڈ پریشر وغیرہ کے مریضوں کے لیے زیادہ چکنائی والے کھانے مفید نہیں سمجھے جاتے۔ گائے کا گھی وٹامن اے سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، جبکہ بھینس کا گھی سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ طب میں بھینس کا گھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن گائے کے گھی کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ خاص طور پر بینائی کی کمزوری کے لیے بھینس کی بجائے گائے کا گھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ گائے کا گھی وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، یہ آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور پیٹ کی گرمی کو پرسکون کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گائے کا گھی قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے اور درد شقیقہ اور درد سر جیسے امراض میں کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ گائے کا گھی جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے، جس سے خون صاف ہوتا ہے اور سارے جسم کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گائے کے گھی میں چکنائی کی کمی اور وٹامنز اور منرلز کی فراوانی اسے بھینس کے گھی سے زیادہ اہم بنا دیتی ہے۔ جبکہ بھینس کا گھی بھی اگر مناسب مقدار میں کھایا جائے تو صحت کو کئی فائدے پہنچاتا ہے، خاص طور پر یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور یادداشت کو بہتر کر دیتا ہے۔ بھینس کا گھی اگر کمزور اور لاغر جسم کے افراد کو کھلایا جائے تو ان کا جسم کا لاغر پن دور کر دیتا ہے اور ان کے وزن میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ نظام ہضم کو بھی بہتر بنا دیتا ہے اور ہاضمے کی خرابیاں دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ گھی کھانے کے شوقین ہیں تو اس کی مناسب مقدار سے زیادہ مت کھائیں اور اسے کھانے کے ساتھ جسم کو جسمانی مشقت کی عادت ڈالیں۔ خاص طور پر ورزش کو اپنی روٹین میں شامل کریں، وگرنہ بھینس کا گھی آپ کو بھی بھینس جیسا بنا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔